ملے ہوئے تھے اور پھر ہم نے اس کو جدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے بگ بینگ کے تعلق سے کہ پہلے جو پوری کائنات تھی وہ ملی ہوئی تھی, پھر ایک دھماکہ ہوا, بگ بینگ ہوا, اور پھر سب سیارے, چاند, سورج, زمین اور یہ سب وجود میں آئے ان دھماکے کے بعد. تو یہ بگ بینگ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں الحمدللہ موجود ہے, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت 29 میں. اور اس کو 1973 میں جو سائنٹسٹ ہے جنہوں نے اس تھیوری کو ڈسکور کیا ان کو نوبل پرائز دیا گیا. تو اب ڈسکور ہوا 50 سال پہلے, حالانکہ قرآن مجید میں یہ فیکٹ 1400 سال پہلے موجود ہے. جہاں تک تھیوری آف ایولیوشن کے تعلق سے ہے, تھیوری آف ایولیوشن آج بھی تھیوری ہے, آج بھی تھیوری ہے, حالانکہ اسے پڑھایا جاتا ہے ایز اے فیکٹ. تھیوری آف ایولیوشن آج بھی تھیوری ہی ہے. اور بلکہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے تو ہم لوگ جوک کیا کرتے تھے, مذاق کیا کرتے تھے اپنے آپ دوستوں میں کہ اگر تم ڈارون کے ٹائم پر موجود ہوتے تو ڈارون تھیوری جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بندر جیسے دکھتے ہو, تم انسان جو ہو, مطلب جو مسنگ لنک ہے بندر سے کیسے انسان بنا, تم وہ مسنگ لنک ہو, بندر اور انسان کے بیچ کا انسان. تو ہم ایسا مذاق کیا کرتے تھے کہ اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ موجود ہوتے تو یہ مسنگ لنک اس کو مل جاتا کیونکہ تم بندروں جیسے دکھتے ہو. تو اس طرح سے مذاق ہوا کرتا تھا, دیٹ یو لک لائک این ایپ. تو ڈارون تھیوری جو ہے وہ آج بھی تھیوری ہے, اس کو فیکٹ نہیں کہیں گے. اور ابھی ریسنٹلی 700 سائنٹسٹ, 700 بڑے بڑے سائنٹسٹ امریکہ میں, انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کیا ڈارون تھیوری کے اگینسٹ کہ ڈارون تھیوری ایک دم جو ہے فضول ہے, اس کو ہم قطعی فیکٹ نہیں مان سکتے, اس کو قطعی قبول نہیں کر سکتے. یہ پوری سائنٹیفک کمیونٹی میں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا 700 سائنٹسٹ روٹ اے پیٹیشن. انہوں نے ایک پیٹیشن کیا کہ اور سب نے سائن کیا اس کے اوپر, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, سب پی ایچ ڈیز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. تو انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کیا اور کہا کہ ہم ڈارون تھیوری کے اگینسٹ ہیں اور ہم اس کو فیکٹ نہیں مانیں گے. تو ڈارون جو تھا اس نے یہ تھیوری لکھی کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے پھر وہ انسان بنا. لیکن ایوولوشن جو ہے, ایوولوشن تو آیا ہے انسانوں میں اور دوسری چیزوں میں, لیکن یہ ایوولوشن سیم اسپیشی میں آیا ہے, اسی اسپیشی میں. تو انسان آج سے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 90 فیٹ تھا. تو ایوولوشن جو ہے وہ تو آیا ہے, آج ہمارا 90 فیٹ انسانوں کا قد نہیں ہے. تو سیم اسپیشی میں ایوولوشن آیا ہے, مطلب انسانوں کے اندر ہی آیا ہے, لیکن ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں ایوالو کبھی نہیں ہوئی. ایسا کبھی بھی کوئی بھی سائنٹیفک فیکٹ ایسا نہیں ہے کہ بندر انسان بن گیا ہو. آج بندر بندر ہی ہے, آج کوئی بھی بندر انسان نہیں بنے گا, یہ کوئی بھی انسان واپس بندر نہیں بن جائے گا. تو یہ جو ایوولوشن جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں ایوولوشن, یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے اور اس کا آج تک وہ پروف بھی نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا یہ بم دھماکہ ہوا تھا, اب دھماکے کے بعد اتنی بڑی کائنات جو وجود میں آئی, مثال کے طور پر میں یہ گلاس جو ہے میں زمین پہ پھینک کر مارتا ہوں اور یہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے, اور ٹوٹنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے 6 گلاس بن جاتے ہیں. ایسا ممکن ہے؟ میں یہ گلاس زمین پہ پھینکتا ہوں اور وہ زمین پہ گرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے گلاس بن جاتے ہیں. تو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک بم, ایک دھماکے کے بعد زمین, آسمان, سورج, ستارے, یہ سب اپنے اپنے جگہ پر اس قدر, مطلب سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جس طرح سے بنی ہے یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی. کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہے, کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے, چلانے والا ہے اس کائنات کو, جو یہ سب دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے. تو یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی. یہ ایسی ہی مثال ہے کہ آپ نے گلاس پھینکا اور وہ چھوٹے چھوٹے 6 گلاس بن گئے اپنے آپ. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ آج بھی تھیوری ہے. ڈارون نے خود تسلیم کیا کہ اس میں مسنگ لنکس ہیں. اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں مسنگ لنکس ہیں جس کا اس کے بعد کوئی جواب نہیں. اور آج کے جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس تھیوری کو بالکل نکارتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں اور اس
थ्योरी को नहीं मानते। आप जाके इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो 700 साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो यूएस के हैं, उन्होंने डार्विन थ्योरी के अगेंस्ट में कहा कि हम इस थ्योरी को नहीं मानेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर कोई सवाल करना चाहे तो लिख कर भेज दें। भाई साहब ने सवाल किया है कि नमाज जनाजा जो है उसके अंदर सिजदा और रुकू क्यों नहीं है। नमाज है तो वो नमाज, लेकिन उसके अंदर सिजदा और रुकू क्यों नहीं है। नमाज इसमें हिकमत में क्या कहूँगा, मतलब अल्लाह के रसूल ने तो कोई बात नहीं बताई, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हो सकता है ये हो रीज़न इसका, ये इसके पीछे ये वजूहात हो, तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, इसको हम सिर्फ थ्योरी कहेंगे। तो फैक्ट, जब तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें कोई चीज़ नहीं पता चले तो हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि इसके पीछे वजह क्या है। सिर्फ हम अपने जो भी अल्लाह ताला ने हमें जो अकल दी है, ग्रे मैटर दिया है, उसके ताल्लुक से सोच सकते हैं, हो सकता है ये वजह हो, ये हिकमत है इसके पीछे, अल्लाह वालम। उसके बाद हमें कहना पड़ेगा अल्लाह वालम, अल्लाह मुस्तबैर। तो नमाज जनाजा में क्यों नहीं है सजदा और रुकू, हम कहेंगे क्योंकि हम नमाज जनाजा में जो आदमी, जो शख्स है जिसका इंतकाल हुआ है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। तो यहाँ पर अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं और काफ़ी मुख्तसर नमाज होती है, काफ़ी लोग जो है बड़ी तादाद में होते हैं और नमाज को जल्द से जल्द हमें ले जाना पड़ता है अपनाने के लिए। तो इस तरह के हम हिकमत सोच सकते हैं कि इसलिए शायद इसमें रुकू हो सकता नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी क्या वजह है, क्यों रुकू हो सकता नहीं है। और आप उलमा कराम से रब्ता करें, इंशाअल्लाह हो सकता है उनके पास इससे बेहतर जवाब मौजूद हो और वो आपको मुतमईन कर सके। उम्मीद करता हूँ शुक्रिया। हमारे स्टेज पर जो गेस्ट हैं उनका सवाल है कि नमाज जो लफ्ज़ है ये कौन सा लफ्ज़ है, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, इससे क्या माने हैं। नमाज जो है ये एक फारसी लफ्ज़ है, नमाज जो है ये एक फारसी लफ्ज़ है और इसके माने जो है मैं कहूँगा प्रेयर, जो अरबी जो इंग्लिश में कहा जाता है, सला का तर्जुमा जो है इंग्लिश में प्रेयर है, उससे बेहतर मैं कहूँगा कि नमाज है। प्रेयर से बेहतर तर्जुमा जो है सलाह का, जो अरबी लफ्ज़ है सलाह, जो हम पढ़ते हैं, जिसको हम नमाज पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा नमाज प्रेयर से बेहतर है। इंग्लिश में हम प्रेयर तर्जुमा करते हैं सलाह का, लेकिन नमाज जो है वो सलाह का तर्जुमा प्रेयर से बेहतर है। नमाज के माने जो होते हैं, जो एक फारसी लफ्ज़ है कि इसमें प्रेयर भी आता है, दुआ करना, इसमें अल्लाह की तारीफ भी आती है। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें आती हैं, जिसकी वजह से सलाह का जो असल माना है, सलाह में हम क्या करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा भी करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, उससे दुआ करते हैं, उसके हिदायत तलब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सलाह के अंदर मौजूद हैं। तो इसकी कुछ चीज़ें जो है वो नमाज में आती हैं, लेकिन प्रेयर से यकीनन नमाज जो है वो बेहतर तर्जुमा है और बेहतर लफ्ज़ है और ये फारसी ज़बान के लफ्ज़ है। उम्मीद करता हूं कोई सवाल किसी का? नमाज जनाजा के सिलसिले में एक चीज़ और सोची जा सकती है कि चूँकि नमाज जनाजा एक ऐसी नमाज है जिसमें हमारे सामने मय्यत, यानी वो जो नाश होती है वो सामने होती है और हमें खड़े होकर के नमाज पढ़नी होती है। रुकू और सजदे में ये गलतफहमी आ सकती है किसी देखने वाले को कि गोया कि हम इसको रुकू और सजदा कर सकते, ये एक बात हो सकती है। जो बात कही गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज पढ़ी है हमको उसकी पैरवी करनी है, वही असल है। बकिया जो चीज़ें हम सोचेंगे वो समझने और सिर्फ समझने का।
اور کوئی سوال کسی کا ہے دعوت سے متعلق، جدید معلومات سے متعلق؟ ہمارے محترم، آپ دیکھیں اگر سوالات کوئی ہو تو اس کے بعد آپ کر لیں۔ ہمارے محترم عثمانی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ چونکہ عنوان شرک ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے، اور خاص طور پر ہمارے بزرگ محترم نے جو سوالات کیے کچھ جاننا چاہا، ایک اچھی اور نیک خواہش ہے ان کی، تو ان کا یہ حکم ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ شرک کی وضاحت کے لیے ہمیں 3 چیزیں اور سمجھنی پڑیں گی۔ وہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں جو بیک وقت ہمارے ذہن میں کلیئر ہوں گی تب شرک سمجھ سکیں۔ ایک ہے کفر، ایک ہے شرک، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ یہ چاروں الفاظ آپ سب جانتے ہیں، اصطلاح کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، اور یہ چاروں الفاظ آپ جانتے ہیں، شرک، کفر، ایمان اور اسلام۔ سب سے پہلے کفر کو جانیں۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں چھپا دینا، کسی چیز کا انکار کر دینا، ناشکری کرنا۔ قرآن مجید میں یہ تینوں استعمال ہے۔ میں اس وقت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر بالکل مختصر کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تینوں آیتیں بھی ہمارے ذہن میں ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کسی چیز کو چھپا دینے کو بھی کفر کہتے ہیں، اور کسی چیز کا انکار کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، جب وہ انسانوں کے سامنے اللہ کا وہ پیغام پیش کرتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں، جو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ کر انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور فیکٹر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کسی عصبیت کی وجہ سے، کسی اور فائدے کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو قرآن مجید میں کافر کہا گیا ہے، انکار کرنے والا کہا گیا ہے، ناشکرا کہا گیا ہے، چھپانے والا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ چونکہ انبیاء کرام کا انہوں نے انکار کیا تو گویا میرا انکار کیا، اس لیے ان کی لڑائی، ان کا مقابلہ، وہ میرے دشمن ہوئے اور شیطان کے دوست ہوئے، اس لیے ان کا انجام جہنم ہوگا، اعدت للکافرین، جو ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کفر کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے شرک۔ ایک انسان ہے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور وہ کسی کو نہیں مان رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا خود وجود میں آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں خود ہی چل رہی ہیں، کوئی چیز اس کو ان کو کمانڈ کرنے والی نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ اپنے حساب سے چل رہی ہیں، نیچر ان کو ڈیل کر رہا ہے۔ ایسا شخص بھی کافر ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اس دنیا کے بنانے والے 4 ہیں، اس کے نظام کو چلانے والے 10 ہیں، فلاں فلاں شعبے اس طرح تقسیم ہیں، اور اگر ہماری کوئی بھی ضرورت فلاں فیلڈ کی ہے تو ہمیں فلاں کے ذریعے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ کبھی کفر کرنے والا وہ صرف کفر کرتا ہے، یعنی انبیاء کی بات کا انکار کر دیتا ہے، وہ کسی کو نہیں مانتا ہے، اور کبھی انکار کرنے والا وہ کئی کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ کچھ لوگ صرف کافر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کافر اور مشرک دونوں ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے دل میں یقین پیدا ہونا، یہ تسلیم کر لینا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کے ذریعے میسج بھیجا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر صحیح ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم کریں گے، ہمیں اس پر یقین اور اطمینان ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام کی دعوت کے تعلق سے یہ موقف اپناتے ہیں ان کو مومن کہا جاتا ہے، ایمان والا، یقین والا، نبی کی بات کو مان لینے والا اور تسلیم کر لینے والا۔ ایسے لوگ جو نبی کی بات کو مان لیتے ہیں،
اپنی اس بات پر اگر ڈٹے رہتے ہیں اور جمے رہتے ہیں تو ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان یقین کے بعد ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. انہیں کوئی دقت اور پریشانی اگر آتی ہے، بظاہر ان کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ دسیوں لوگ ایک مزار پر کھڑے ہیں اور وہاں کچھ کر رہے ہیں. اندازہ ہوتا ہے انہیں کہ یہ لوگ یہاں کسی ضرورت کے لیے ہیں اور ان کی ضرورت یہاں سے پوری ہو جاتی ہے. وہ بھی سوچتے ہیں، وہ شخص بھی سوچتا ہے کہ میری بھی ضرورت ہے، میں بھی لاؤ یہاں کھڑا ہو کر کے دعا کر لوں تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے، میرا بھی فائدہ ہو جائے. گرچہ وہ ایمان والا ہے لیکن یہاں اس نے شرک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ضرورت جو صرف اور صرف غیبی طور پر اللہ پورا کر سکتا تھا، اس کو اس نے ایک دوسری غیبی طاقت سے پورا کرنے کی امید لگا لی. غیبی طاقت جو نظر نہ آنے والی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز دے دے تو یہ نظر آتی ہے، لیکن جو نظر نہ آنے والی طاقت ہے وہ چونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس اسٹیج پر لے جا کر، اس سطح پر لے جا کر کسی کے بارے میں بھی یہ یقین رکھنا کہ یہ غیبی طور پر ہماری مدد کر دے گا، گویا اللہ اور اس کو برابر کر دینا ہوگا. یہ ایمان کے ساتھ شرک ہوا. اب ایمان کے ساتھ ایک دوسرا ہے جس پر میں نے کہا یقین ہے اور جم گیا وہ اس پہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو مانا رب اور جم گئے، اس کا نام ہے اسلام. یعنی اپنی زندگی میں یہ ثبوت فراہم کرنا کہ نہیں، میں نے مانا ہے اللہ کو اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، اس کی بات کو اپنی زندگی میں ہم عمل میں لاتے ہیں. سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس کو بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے آپ پر، یعنی اللہ کی ذات پر یقین ہے، آپ سچے نبی ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ابھی تمہیں یقین نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، اس کے خلاف ہے، اس لیے ابھی تم اپنے دل میں جس ایمان کے دعوے دار ہو وہ ابھی تمہارے دلوں میں پختہ نہیں ہوا ہے. اس کو پختہ کر لو تو گویا کہ تم مومن بھی ہوگے، مسلمان بھی ہوگے. اب اگر اس کے اس اسلام میں یعنی ظاہری جو اللہ کی فرما برداری اسے کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، نبی کے اسوے پہ چلنا ہے، اس میں کمیاں پائی جاتی ہیں تو یہ گناہ کہلاتا ہے. ذنوب گناہ ہے یہ. ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتلائے ہیں کہ اگر آپ سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے اور آپ اچھائیاں بھی کرتے رہے تو یہ اچھائیاں آپ کے بہت سارے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائیں گے. ان الحسنات یذھبن السیئات. بہت سارے اصول پھر اس میں کام کریں گے اور انہی میں سے وہ اصول تھا کہ اگر آپ نے شرک کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں یہ 5 چیزیں سمجھنے کے بعد اسلام، ایمان، کفر، شرک، یہ آپ کے سامنے آ جانے کے بعد اب یہ موضوع آپ کے لیے واضح ہو گیا. ایک اور سوال آیا تھا بیچ میں، ایک بچے نے کیا تھا، اطہر خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ علماء سے سوال کریں. یقیناً 2 چیزیں ہیں جن لوگوں کا مکمل یہ مشغلہ ہے، یہ مصروفیت ہے کہ وہ اکیڈمک طور پر، علمی طور پر سوالات کو کھنگالیں اور اس کا جواب دیں، وہ ایک فیلڈ ہے. اور جن لوگوں کا یہ مشغلہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو مطمئن کریں اور اسلام کے تعلق سے جو بھی ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں آتی ہیں اسے دور کریں، وہ ایک الگ فیلڈ ہے. زیادہ تر اطہر خان صاحب کی یہ فیلڈ ہے، دعوت. لیکن اچھی معلومات کے ساتھ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان پہ بات آئی، کل بھی رات میں بہت سارے سوالات ہوئے، بہترین آپ نے جواب دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں عربی کا اسکالر نہیں ہوں، جانتا ہوں. تعویذ کے تعلق سے ایک بات آئی تھی کہ تعویذ شرک میں ہے یا نہیں. تعویذ کو اگر کسی شخص نے اس
यकीन के साथ पहना, इस जज्बे के साथ पहना, इस तसव्वुर के साथ पहना कि ये तावीज उसे फायदा पहुंचाने वाली चीज है, तो ये शिर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई ऐसी चीज लटकाई कि जिससे उसका ये यकीन हो गया कि ये चीज उसे फायदा पहुंचा देगी, तो ये चीज उसने गोया अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। ऐसे लोग अगर मिल जाएं आपको जो कहें नहीं मैंने तो इसलिए लटका ली है कि मैं समझता हूं कि इससे कुछ मुझे इत्मीनान और सुकून मिलेगा, उनको मुशरिक कहना मुश्किल है। ज्यादातर मैं जहां तक जानता हूं, जिनको मैंने देखा है कि तावीज लटकाने की जो असल वजह होती है वो यही कि उनका उस पर ये यकीन होता है ये जो बना के दे दिया गया है ये मेरी बीमारी को दूर कर देगा। एक फर्क ज़हन में हमेशा रखिएगा, ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला ने दुनिया में बेशुमार चीजें बनाई हैं जिनका इस्तेमाल हमें और आपको करना है, और जिनके अंदर अल्लाह ने कुछ क्वालिटीज रखी हैं, कुछ सिफात रखी हैं जो हमें फायदा पहुंचाएंगी या नुकसान पहुंचाएंगी, वो हमें पता है, मुतय्यन है। लेकिन गैबी तौर पर किसी चीज के बारे में ये तसव्वुर रखना कि ये हमें फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचा देगा, ये चीज दरअसल अल्लाह के बारे में जो गैबी आपका तसव्वुर है ये उससे क्लैश करता है। इस बुनियाद पर वो चीज शिर्क हो जाता है, और जाहिरी तौर पर जिन चीजों से हम फायदा उठाते हैं या नुकसान हमें पहुंचता है वो शिर्क नहीं होता है। ये एक ध्यान में रखिए। फिर भी मेरी यही गुजारिश है कि शिर्क को और कुफ्र को, इस्लाम को और ईमान को समझने के लिए कुरान मजीद की कोई एक सूरे आप ले लीजिए, 2-4 बार पढ़िए, गौर करिए, तो इंशाअल्लाह आपके सामने बिल्कुल फीचर क्लियर हो जाएगा और पूरी बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। इतनी गुफ्तगू के बाद माजरत के साथ, क्योंकि दोनों लोगों का हुक्म था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपसे गुफ्तगू की, वरना आपके मेहमान ये हैं, आप इनसे कोई सवाल कर सकते हैं। तावीज में अल्लाह का कलाम होता है, अल्लाह ताला ने अपने कलाम को उतारा है और उसका एक मकसद मुतय्यन किया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने 23 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल के जरिए उतारा या भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक उस कुरान मजीद को खुद याद किया, दूसरों को सुनाया और उसे नोट करवाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितने लोग थे जो बीमार होते थे, कितने लोग थे जिन्हें नफ़े की ज़रूरत थी। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुरान मजीद नोट करवाकर, उसके कुछ अल्फाज लिखवाकर, या किसी से कहा कि उसको लिख करके तुम उसे अपने गले में डाल लो, तुम्हें ये फायदा पहुंचाएगा? कोई ऐसी मिसाल आपको नहीं मिली, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। गोया अल्लाह का ये कलाम हमारे लिए दो एतबार से मुकद्दस है और मुफीद है। एक, वो अल्लाह का कलाम है इसलिए मुकद्दस और मोहतरम है, क्योंकि उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, वो बिल्कुल चैलेंजिंग अंदाज में सही है। और दूसरी चीज ये कि ये कुरान हिदायत के लिए है, रहनुमाई के लिए है, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, वो बय्यनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और ये सबूत है उस हिदायत के लिए और दलील है। तो कुरान का इस्तेमाल जो कुरान ने बतलाया है, जो अल्लाह ताला ने बतलाया है, हम वो करेंगे तब कुरान का फायदा होगा। कुरान अगर लिख करके तावीज बना ले तो गर्चे वो कलामुल्लाह है, वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने गलत किया। कलामुल्लाह होने से उसका तकद्दुस है, लेकिन उस कलामुल्लाह का गलत इस्तेमाल करना उसका गलत इस्तेमाल होगा। ये हमें और आपको समझना है। कोई सवाल अपना कहां से हो तो आप लोग कर सकते हैं। ऐसा भी सवाल किया है, काफ़ी मुख्तसर सवाल है, लेकिन इसके ऊपर तो पूरा दिन भी अगर बात करें तो कम है कि कुरान अगर अल्लाह का कलाम है तो ये गैर मुस्लिम को कैसे साबित किया जाए कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद जो है वो आखिरी वही है, आखिरी किताब है जो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजी गई, और इस किताब के बाद अब कोई किताब नहीं आएगी
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. تو اب ہماری ہدایت کے لیے یہی کتاب ہے جو قیامت تک رہے گی. اسی کتاب سے ہمیں گائیڈنس ملے گا, اسی کتاب سے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. ہر چیز جو انسان کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں انسٹرکشن مینول کی طرح یہ کتاب ہے. تو غیر مسلم کے لیے, غیر مسلم کو ہم کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے پہلے کے دور کو, تو پہلے لٹریچر کا دور تھا, پوئٹری کا دور تھا. تو مسلمان اور غیر مسلمان سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان کا ایک بہت ہی بہترین لٹریچر, اس سے بہتر عربی زبان کا لٹریچر موجود نہیں ہے. لیکن اب جو دور ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے اگر میں پوئٹک فارم میں کچھ بھی کہہ دوں وہ قبول کر لیا جائے گا, لیکن آج اگر کوئی بھی پوئٹک فارم میں کہے, شاعری میں کہے کہ دنیا چپٹی ہے, فلیٹ ہے, تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا اس بات. تو آج جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اگر مختصراً ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو قرآن میں اپلائی کرتے ہیں, یا کسی اور ہر بھی کتاب کے اوپر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپلائی کرتے ہیں, تو ہم دیکھیں گے قرآن حالانکہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بالا تر اس کے اوپر ہے, لیکن کیونکہ ان لوگوں کا جو معیار ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کا, تو ہم اگر ان کو ان کے معیار کو لیتے ہیں, ان کی یارڈ اسٹک کو لیتے ہیں اور قرآن سے اگر ملاتے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں, ان میں سے 1000 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ سائنس کے اوپر کمنٹ کرتی ہیں, سائنس پر بولتی ہیں, چاہے وہ اوشنالوجی ہو, چاہے زوالوجی ہو, چاہے بایولوجی ہو, چاہے اسٹرانومی ہو. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید الحمدللہ اس کے اوپر, اس میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنس پر بولتی ہیں, اور ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس سے ٹکرائے. پورے قرآن میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جو سائنس پر بولتی ہے جو آج کی اسٹیبلش سائنس سے ٹکراتی ہو. تھیریز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, کیونکہ سائنٹیفک تھیریز کئی بار یو ٹرن لیتی ہیں, آپ خود جانتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو اپلائی کریں گے سائنس کو, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بھی سائنٹیفک کانٹرڈکشن, کوئی سائنس اس میں اگر 80% جو بھی لکھا ہے وہ 100% سائنس سے میچ کرتا ہے. 20% ایمبیگوس ہے, مطلب سائنٹسٹ جو کہیں گے وہ کہیں گے ہمیں خود نہیں پتا اس بارے میں, جنت, جہنم, جن, فرشتے. تو سائنس ابھی اس لیول تک پہنچی نہیں کہ ان کو ان کے بارے میں کچھ بول سکے کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے. سائنس کے لیے ہمیں نہیں پتا. لیکن قرآن ایک لاجیکل انسان ہونے کے ناطے میں کہوں گا کہ 80% اگر 100% کریکٹ ہے تو 20% انشاءاللہ وہ بھی 100% کریکٹ رہے گا, کیونکہ اس کو کوئی بھی اپنی غلط ثابت نہیں کر سکا. سائنس کیونکہ اس لیول تک پہنچی ہی نہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے قرآن اور سائنس کے تعلق سے کئی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. گاڈ ارائزز ایک کتاب ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کمپیٹیبل اور انکمپیٹیبل. اگر آپ ان کتابوں کا جائزہ لیں گے, ان کتابوں کو پڑھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے ہی سائنسی چیزیں جو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں موجود ہیں اور جو سائنس نے آج ڈسکور کری ہیں 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, 200 سال پہلے. اگر آپ چاہیں تو 2-4 مثالیں بھی دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر جو چاند کی روشنی ہے, چاند کی روشنی جو ہے وہ خود کی روشنی نہیں ہے, بلکہ وہ سورج کی روشنی ہے, سورج کی لی ہوئی روشنی ہے. قرآن مجید میں جب بھی سورج کی روشنی کے بارے میں بتایا گیا ہے تو الفاظ یوز ہوئے ہیں سراج, وہاج, دیا, یعنی لیمپ, ایک بلیزنگ لائٹ. تو اس طرح سے سورج کے بارے میں کہا گیا, اس کی خود کی روشنی. لیکن چاند کے بارے میں جب بھی آپ دیکھیں گے جو لفظ استعمال کیے گئے اس کی روشنی کے بارے میں, تو وہ ہے جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں وہ ہے منیر, نور, یعنی بوروڈ لائٹ, لی ہوئی روشنی, ادھار لی ہوئی روشنی, اس کی خود کی روشنی نہیں. کبھی بھی سورج کے لیے منیر یا نور لفظ استعمال نہیں کیا گیا سورج کی روشنی کے لیے, اور کبھی بھی قرآن مجید میں چاند کی روشنی کے لیے سراج, وہاج یا دیا استعمال نہیں کیا. تو مطلب